نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 12ویں گفتگو ہے۔ ہجرت کے بعد جو سماجی اور معاشرتی تشکیل کے لیے جو بنیادی ادارے تھے، کل اس حوالے سے میں نے گفتگو چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سن 2 ہجری کے اندر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، 2 ہجری کے اندر اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ جو ہے غزوہ بدر کی صورت میں برپا ہوا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوم الفرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن قرار دیا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے پس منظر کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور جس انداز میں یہ واقعات پیش آئے اس کے اندر بہت ساری ایمان افروز باتیں ہیں۔ اس غزوہ کے دوران جو معجزات جن کا ظہور ہوا وہ تذکرہ بڑا ایمان افروز ہے، لیکن میرے پیش نظر اس مختصر سے وقت میں صرف ایک پہلو جس پر ایک تسلسل کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ اس انداز میں کریں کہ اس میں سے جو چیزیں ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر یاد رکھنے والی ہیں ان پر زیادہ فوکس ہو۔ تو آج بھی اسی طرح میں دیگر تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف جو واقعات کی ترتیب ہے مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور اس کا جو بنیادی سبب بنا، چونکہ مکہ اور مدینہ اب 2 ریاستیں تو وجود میں آ چکی ہیں، ان دونوں ریاستوں کے درمیان جو ایک کشمکش تھی اس کے نتیجے میں اہل مکہ جو تھے وہ مدینہ کی ریاست کے مفادات پر حملہ آور رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے ضروری تھا کہ ادھر سے بھی ان کو جواب دیا جائے۔ تو اسی دوران اہل مکہ کا ایک قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف گیا ہوا تھا جناب ابو سفیان کی قیادت میں، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف جو اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے انہوں نے خبر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تاکہ یہاں سے جو مال غنیمت ملے اس سے مسلمانوں کے جو معاشی مسائل ہیں اور وہ بھی حل ہوں، اور اہل مکہ کو بھی یہ بتایا جائے کہ مسلمان اب اس ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے جو ماضی میں برداشت کرتے رہے ہیں، اب ان کے ہر ظلم کا حساب اور جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ اس قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور لیکن وہاں پر صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ نکلے تو اس قافلے کو روکنے کے لیے تھے، اور لیکن وہ قافلہ نکل گیا۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو وہ دوسری طرف سے کترا کے نکل گئے اور خبر بھیج دی اہل مکہ کو کہ اس طرح کے حملے کا خطرہ ہے، تو وہ ایک پورا لشکر لے کر نکلے۔ اب ایک طرف وہ قافلہ ہے جو بچ کر نکل گیا ہے، اور دوسری طرف اب وہ لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مسلمانوں کا جو ٹکراؤ ہے وہ اس منظم لشکر کے ساتھ فرما دیا۔ نکلے اور مقصد کے لیے تھے، لیکن ٹکراؤ جو ہے وہ ایک منظم لشکر کے ساتھ جو لگ بھگ 1000 کے قریب تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشاورت کی، انصار اور مہاجرین سے، اور مہاجرین کی طرف سے حضرت مقداد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، جان نثاری کا اظہار کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار بار کہتے رہے کہ ہاں اس پر اور مشورہ دو، اور مشورہ دو۔ بالآخر انصار کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں ان سے خطاب ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا پرجوش خطبہ دیا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر بے خوف آگے بڑھیے،
ہم نے آپ کے ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا، بیعت کی تھی، اب اگر آپ ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جا کے لڑے اور پھر جب کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی بتا دیجیے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، بلکہ آپ آگے بڑھیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیتے ہیں تو خدا کی قسم اب بے خوف و خطر اس میں کود پڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے پھر اپنی جان نثاری کا اظہار کیا۔ اب اللہ کے نبی اطمینان کے ساتھ اس لشکر کا سامنا کرنے کے لیے نکلے ہیں بدر کی طرف۔ پڑاؤ کہاں کرنا ہے، مشاورت ہوئی، چیزیں طے ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دشمن کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے استمداد اور فتح کی دعا مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ فتح کی خوشخبری بھی دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہونے سے پہلے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر دی کہ یہاں فلاں دشمن مقتول ہو کر گرے گا، یہاں فلاں گرے گا اور یہاں فلاں گرے گا، جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب یہ واقعات اور حالات ہیں کہ پھر معرکہ ہوا اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھی اہل ایمان کی مدد فرمائی اور 1000 فرشتے پے در پے نازل ہوئے۔ یہ پورا جو غزوہ بدر کا واقعہ ہے اس میں سے جو چیزیں خاص طور پر یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، میٹرک سے بھی بلکہ پہلے شروع ہو جاتا ہے غزوہ بدر اور سیرت طیبہ کے دیگر جو بہت سارے واقعات ہیں، اور پھر پورا سال اور زندگی میں بار بار ہم یہ واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخبارات کے اندر بھی مضامین آتے ہیں، اس لیے میں ان واقعات کی طرف زیادہ نہیں جا رہا، ایک اوورآل سکیچ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن اس غزوہ بدر کے اس واقعے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو اسباق ہیں، جو بہت سارے ایمان افروز حقائق ہیں، جو رہنمائی کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ اپنے انداز میں سوچتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے انداز میں معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ بس اوقات میں اور آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسلمان غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ بات حقیقت ہے، اور جتنے ہم حالات بیان کرتے ہیں نا کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، 60 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، نیزے تھوڑے بہت تھے، اور بے سر و سامانی کا حال تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاس چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ یعنی عربوں کا حال تو یہ ہے کہ بچوں کے پاس تلواریں اور نیزے ہر لمحہ موجود ہوتے تھے۔ تو یہ کیوں کر ہوا کہ 313 کل تعداد ہے، حالانکہ اتنی تعداد بھی نہیں تھی، تعداد بھی اس سے زیادہ تھی مسلمانوں کی، لیکن اس موقع پر یہ تعداد بھی پوری نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہیں، 313 ہیں، سامان جنگ بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ جتنا سامان حرب ہے یہ کافی ہے۔ تو اس درجے کی تیاری ویسے ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ بدر کی طرف موڑ دیا۔ صورتحال ایسے تبدیل ہوئی کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے اور ٹکراؤ لازمی ہے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ بدر کی طرف کر دیا۔ پتہ چلا کہ ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ بس اوقات ہمارا مقصد نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، مثلا قافلے کو روکنا ایک چھوٹا مقصد تھا، لیکن اللہ رب العزت اپنی تدبیر سے بس اوقات کسی بڑے مقصد کی طرف انسان کی پیش قدمی کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ اس لیے کئی معاملات زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر تو کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں خیر و برکت کے پہلو اور نکل آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے
کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہے کہ وہ تدبیر کس طرح کار فرما ہوئی کہ ان تھوڑے سے لوگوں کو اور بے سر و سامانی کے عالم میں ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ قریش کے ایک منظم لشکر کے ساتھ ہوا۔ دوسری چیز جو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو ہمارے مغربی سیرت نگار ہیں، مستشرقین جن کو میں کہہ رہا ہوں، اورینٹلسٹ، یہ ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ان چیزوں کو بھی ہمیں مسجدوں میں ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو خاکے بناتے ہیں، توہین آمیز رویے اختیار کرتے ہیں، تو اس کے پس منظر سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے۔ تو عام طور پر ان لوگوں کے جو سیرت پر سوالات اور اعتراضات ہیں، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوٹ مار جو تھا یہ تو عربوں کا کلچر تھا، اور مدینہ میں آ کر مسلمانوں نے بھی اپنی روایت کو جو عرب کلچر کے مطابق تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ قافلے لوٹنے کا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کا جو اہتمام کیا تھا، تو یہ اسی پس منظر میں تھا۔ لہٰذا یہ کوئی یعنی بڑی خیر خواہی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے مستشرقین نے یہ بات کی ہے، اور منٹگومری وارڈ کا جس کا کل میں حوالہ دے رہا تھا، محمد ایٹ مدینہ جس کی کتاب، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ بالکل وہ بکواس ہے جس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ دو ریاستوں کے درمیان کشمکش ہے۔ دیکھیں نا، انڈیا اور پاکستان کی آپس میں کشمکش ہے تو تجارت تک روکی ہوئی ہے کہ ادھر کا ادھر اور ادھر کے ادھر یہ تجارت نہیں ہوگی، مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو بالکل یہ جو کشمکش ہے یہ کوئی لوٹ مار نہیں تھی، یہ وہ مسلمانوں کے مفادات پر حملہ آور ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مہاجرین آئے ہیں اور ان کے سارے اثاثے ان لوگوں نے ضبط کر لیے۔ تو اب مدینہ کی ریاست کیا جوابی وار نہیں کرے گی تاکہ دشمن کو ٹف ٹائم دیا جائے کہ تمہارا ظلم جو ہے وہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پوری مہمات ہیں ان کو اس تناظر میں پڑھنے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ جو اہل مغرب کا اور مستشرقین کا جو اعتراض ہے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز بڑی جو اہم ہے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی۔ مثلا کہ آپ کی عام عادت تھی، یاد رکھیں کہ دو طرح کے اعمال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک اعمال وہ ہے جن کا تعلق براہ راست دینی امور کے ساتھ ہے، اس میں آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا، جو حکم آیا اس کو آگے بیان کر دیا۔ اور دوسرا وہ کہ جن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ بھی فرماتے تھے، ان کی رائے بھی لیتے تھے اور ان کی رائے کو قبول بھی کرتے تھے۔ مثلا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑاؤ کہاں کرنا ہے اس حوالے سے صحابہ سے پہلے اپنی مرضی سے پڑاؤ کے لیے اہتمام کیا کہ یہاں پر پڑاؤ کر لیا جائے، اور پھر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پڑاؤ کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے سے پہلے یہ تسلی کر لیتے تھے کہ اگر تو آپ کا یہ عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے تو پھر ہماری کوئی مجال نہیں، لیکن اگر یہ رائے اور مشورے پر منحصر ہے تو پھر اپنی رائے اور اپنا مشورہ صحابہ دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے اور مشورے کو قبول بھی فرماتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی علماء نے اخذ کی کہ ہمیں ریاستی سطح پر، سماجی سطح پر جو امور جو ہیں وہ مسلمان باہمی مشورے سے طے کریں گے ان کو بھی باقاعدہ ایک قانونی تحفظ حاصل ہوگا، اس کی بھی ایک قانونی حیثیت ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان کمیونٹی نے ایک چیز طے کی ہے نا، تو اس کی بھی ایک قانونی حیثیت ہوگی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ
جب آپ سرخ اشارے پر رکتے ہیں نا تو اس کی ایک قانونی، اخلاقی اور دینی حیثیت ہے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ یو ٹرن کی پابندی کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اگر پولیس والا نہیں کھڑا تو ٹھیک ہے دبا کے گزر جاؤ، نہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ریاست نے مشاورت کے ساتھ یہ چیز طے کی ہے کہ اشاروں کی پابندی ہوگی، یو ٹرن کی پابندی ہوگی، قطار بنائی جائے گی، ماسک لگایا جائے گا۔ تو میں تو اس کو باقاعدہ دینی احکام میں شمار کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مثلا اگر آج میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ماسک کی پابندی نہیں کرتا تو وہ میری نظر میں جو سمجھتا ہوں وہ باقاعدہ قانونی، اخلاقی اور دینی طور پر وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ وہ مسائل کھڑے کر رہا ہے اور ایک اجتماعی جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرما کے بدر کے میدان کا جو انتخاب تھا وہ اسی مشاورت کے نتیجے میں ہوا۔ ایک اور چیز جو اس موقع پر سمجھنے والی ہے اور قابل توجہ ہے، اچھا جنگ سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی دے دی گئی کہ اے پیارے حبیب، ہم آپ کو اس مارکے کے اندر ہم آپ کو کامیاب فرمائیں گے، فتح و نصرت آپ کا مقدر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بتا دی نا کہ یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں اور وہاں فلاں گرے گا۔ اور جنگ کے بعد جب صحابہ نے دیکھا تو بالکل اسی جگہ پر وہ سب لوگ مقتول ہو کر گرے ہوئے تھے۔ تو اس سے اور بڑی تسلی کیا ہو سکتی ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی اور حتمی طور پر کامیابی کی اطلاع دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ادھر جنگ کا میدان سجا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح استمداد اور استغاثہ کر رہے ہیں اور اتنی آہوزاری کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے ہوئے ہیں اور اتنے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، اپنا سینہ ان کی پشت کے ساتھ چمٹا دیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا۔ آپ جس یعنی تضرع کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ آپ دعا مانگ رہے تھے، یعنی وہ سننے والوں سے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ کامیابی کا کتنا ہی یقین کیوں نہ ہو، تب بھی آپ سارے اسباب جمع کر کے فتح و کامیابی کے پورے یقین کے باوجود پھر بھی بندہ مومن کی شان اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت سے استدعا کرے، رب کریم کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا رہے۔ یہ بھی ہمیں اس بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ یقین ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو ہے وہ رویہ اور آپ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سیکھنے والی ہیں۔ مت اپنی عبادت پر، اپنے روزوں پر، اپنے اعمال اور افعال پر کہ میں نے بڑا مارکا مارا ہے، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے تلاوتیں کی ہیں، میں نے تراویحیں پڑھی ہیں، میں نے فلاں کیا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پھر اسی انداز میں جھکنا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اے ہمارے رب، اگر تیرا فضل اور کرم ہمارے شامل حال نہیں ہے تو گویا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اور کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ خوشخبری دی گئی عین جنگ کے میدان کے اندر، جب مارکا پورے زوروں پر ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ہم 1000 فرشتوں کے ساتھ پے در پہ جو نازل ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے سب کو خوشخبری دو کہ یہ جبریل امین ہیں جو نازل ہو رہے ہیں اور وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ اتر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اپنی مدد نازل فرما دی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مدد کا نازل ہونا ہے، اس کے کچھ تو اعتقادی اور کہہ لیجئے کہ کلامی بحثیں بھی ہیں، لیکن میں اس کا ایک دوسرا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو امداد نازل ہوئی فرشتوں کی صورت میں، کیا فرشتوں نے جنگ کی ہے؟ فرشتوں نے کوئی جنگ نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی تلوار چلائی ہے، نہ انہوں نے کافروں کو قتل کیا۔ ویسے بھی 1000 فرشتہ نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک ہی نازل کر کے سب کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ اصل میں یہ 1000 فرشتوں کا تذکرہ، ان کا نزول اہل ایمان کے لیے، اس میں سبق کیا ہے؟ ان کو چیز جو بتائی اور سکھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کرنا سب کچھ تم نے خود ہی ہے، جنگ تم نے ہی لڑنی ہے، کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہونا، کوئی عجیب و غریب باتیں جو ہیں ان کو اپنے تصور میں نہ لانا۔ جنگ تم نے ہی لڑنی ہے، تم نے ہی دشمن کو قتل کرنا ہے، تم نے ہی شہید بننا ہے، تم نے ہی غازی بننا ہے۔ یہ 1000 فرشتوں کے نزول کا مطلب صرف اس چیز کا اعلان ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ میں یہ بات اس لیے ذرا دہرا کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑے خوش اعتقاد لوگ ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں ان کا بھی ہم عجیب و غریب اور الٹا قسم کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو اسباب ہیں نا، جتنے بھی اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا، 1000 فرشتوں کی موجودگی جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو سپاہیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سپاہی دیوار بنا کے کھڑے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سبق اہل ایمان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ اس انداز میں تمہیں محسوس ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اب تم ہتھیار رکھ دو اور تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے ان سارے ظاہری اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ باقی اللہ رب العزت، اعتماد تمہارا اسی چیز پر ہونا چاہیے کہ فتح اور نصرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ اور اس کی حمایت کے ساتھ ہے۔ فرشتوں کا نزول گویا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کی حمایت مسلمانوں کو حاصل ہے، یہ نہیں ہے کہ جنگ اب وہ کریں گے۔ یہ اس لیے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل میں مسلمان اپنے آپ کو اس چیز پر نہ رکھ لیں، جس طرح ہم نے نہیں دعائیں اتنے خلوص کے ساتھ مانگتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے پیچھے جو اسباب اور جو عمل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ دعائیں مانگیں گے کہ امریکہ تباہ ہو جائے، اس کا سارے بیڑے غرق ہو جائیں، اس کے ٹینک تباہ ہو جائیں، اس کی توپوں کے دانوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں، اور یہ چاہیں گے کہ سارے طیارے ان کے ہواؤں اور فضاؤں میں ہی ادھر ہی اڑتے ہوئے ختم ہو جائیں، اور ہم سب بڑے خلوص کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے آمین بھی کہتے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر بھی یہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ یہ بدر سے ہمیں یہ بات سیکھنے والی ہے ہمارے لیے کہ اس مرحلے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے اس انداز میں گزارا ہے۔ اقبال نے اسی لیے یہ بات کی تھی نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی پہلے وہ آپ اسباب اختیار کریں، اپنی کمٹمنٹ ظاہر کریں اور اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت اب آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو بدر میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اس دعا سے پہلے 15 سال پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ مکہ کے 13 سال اور 2 سال اس کے بعد، ان 15 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت اٹھائی ہے اور کتنی محنتیں کی ہیں، اور کس طرح اپنے اور اپنے اصحاب کو اللہ کے دین کے لیے آپ نے قربان کیا، اور پھر جا کے اس مقام پر آپ پہنچے ہیں کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ختم ہو گیا تو پھر
قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ ان کو کامیابی، فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو فتح اور نصرت کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس دعا سے پہلے جو میرے اور آپ کے حصے کا کام ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دعائیں آخری ہتھیار ہے مومن کا۔ جب وہ اپنے آپ کو تھکا دے، اپنے آپ کو قربان کر دے اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اللہ کے حضور پیش کر دے اور یہ عرض کر دے کہ اللہ میرے بس میں یہی تھا، اس سے آگے میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ فرشتوں کے ذریعے مدد کو بھی اور دعاؤں کی قبولیت کو بھی ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز، یہ جنگ جب ختم ہوئی، وہ سارے جو مقتول تھے 70 لوگ مارے گئے، مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ تو ایک پرانے کنویں کے اندر اللہ کے نبی نے ان کو پھینکوا دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ اس کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو گئے، ایک ایک شخص کا آپ نے نام لینا شروع کیا، اے فلاں، اے فلاں بن فلاں، بتاؤ میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بے جان جسم ہے، آپ ان کو کیا سنوا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ عمر، جس طرح تم میری بات کو سن رہے ہو یہ اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں میری بات کو سن رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سنوا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو شان و مرتبہ دیا۔ دوسری یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عذاب قبر کی ہم بات کرتے ہیں، جسم اور روح کا جو باہمی تعلق بیان کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں، کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ انسان کی روح جو ہے اس کے جسم کے ارد گرد ہی طواف کرتی رہتی ہے۔ عذاب اصلاً تو روح کو ہی ہوتا ہے، عذاب قبر کا اصل تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بس اوقات کسی کے جسم کو بھی اس عذاب کے اندر مبتلا فرما سکتا ہے۔ یہ جو لوگ ادھر پڑے ہوئے تھے تو جس اذیت کے اندر وہ مبتلا تھے، اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب بتاؤ ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ اب مشرکین مکہ کی جو وہ جتنے لوگ مرے تھے وہ سب اپنا انجام جو ہے وہ بھگت رہے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آخری بات کہ جنگ میں کامیابی کا پورا یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میں اسباب کی ذرا بات کرنے لگا، یا دو سے ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ بس اوقات، لیکن سیرت کو ہم اس انداز میں جب پڑھتے ہیں تو ہر چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ کل بات کی نا کہ ماسک ضرور لگائیں، تو مجھے بعد میں احساس بھی ہوا کہ شاید دوست اس کو جذبہ ایمانی کے خلاف نہ سمجھیں کہ یہ بات کہنا جو ہے یہ بھی شاید کوئی کمزور ایمان کی نہیں۔ سیرت سے ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں، ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ماسک سے کوئی، ہم اللہ کو اگر یہ منظور ہے نا کہ بیماری آنی ہے تو ماسک سے بھی ہم بچ نہیں سکیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ظاہری اسباب ہیں، جو علاج ہے، جو چیزیں بھی ہیں، ان کو اختیار کرنا بھی ہمارے اللہ، ہمارے رب اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں بدر کے اندر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا کہ دشمن یہاں گریں گے اور مقتول ہوں گے، کوئی شک نہیں تھا کہ فرشتوں کے نازل ہونے کا مطلب کامیابی اور فتح اور نصرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مرحلے پر کوئی شک نہیں تھا اپنی کامیابی پر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ عجیب چیز دیکھیں گے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ 2 سواریاں اس مقصد کے لیے تیار کی گئیں کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جائیں سلامتی کے ساتھ، دوبارہ جنگ کی جائے، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ تو ابھی ادھر ہی تھے۔ تو میں یہاں سے یہ استدلال کر رہا ہوں کہ کامیابی کے یقین کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے سواریاں تیار رکھیں۔ یہ اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں، جو امکانات ہیں، ایک دانش مند اور عقل مند لیڈر جو ہے ان سارے امکانات کو مد نظر رکھتا ہے، ہمیشہ ہر چیز کو دوسرے تیسرے اور چوتھے آپشن کو بھی، پلان اے بی اور سی ڈی جہاں تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں قائدانہ صلاحیتوں کی تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دی ہے، کہ آپ کو تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ہماری تربیت یہ کیا کی ہے کہ اگر یہ ہو تو یہ حکمت عملی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو اس طرح کے وہ سارے اسباق میں نے صرف ایک جہت سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان گوشوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی علیہ صحابہ وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تمام احباب دعا فرمائیں اللہ رب العزت یہ جو وبا ایک بار پھر عالمگیر صورت اختیار کر رہی ہے، اے اللہ اس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ یا رب کریم اپنی خصوصی رحمت فرما۔ مولا کریم انسانیت کو اس آزمائش سے یا رب کریم نجات عطا فرما۔ ہمارے پڑوس کے اندر، خود ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مولا کریم جو حالات بنے ہیں، یا رب کریم معافی عطا فرما۔ رب کریم اپنا فضل و کرم فرما، یا رب کریم رحم فرما، یا ارحم الراحمین۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔